السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ نشست میں بات اس پر ختم ہوئی تھی کہ نماز کی طرف بلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں آپس میں مشورے ہوئے، جس میں بعض صحابہ نے ناقوس، بعض نے بوق اور بعض نے آگ، پہاڑ کے اوپر آگ جلانے کا مشورہ دیا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان کے کلمات اور تکبیر کے کلمات سنائے دیے، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھانے کی تلقین فرمائی، اور پھر اسی دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہوئے، مسجد نبوی کے مؤذن ہوئے۔ آپ نے اذان دی، اور فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ بڑے درجے کے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، حالانکہ شام کے اندر ان کی قبر ہے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ جو اس وقت محاذ تھے اور جہاں جہاں پر بھی جنگیں وغیرہ ہو رہی تھیں، کوششیں ہو رہی تھیں، ان میں سے کسی ایک محاذ پر شام وغیرہ کے کسی علاقے کی طرف نکل گئے۔ سالوں، کئی وقت، لمبے عرصے کے بعد، سالوں گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آئے۔ بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال ملنے بھی نہیں آتے۔ تو یہ خواب دیکھنا تھا کہ بے چین ہو گئے اور فوراً مدینے کی جانب رخ کر لیا۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ واپس تشریف لانا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ایک امنگ تھی کہ یہ پھر سے ویسے ہی اذان دیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر دیتے تھے، کیونکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی وصال ہوا انہوں نے اذان دینی ترک کر دی، چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ کر۔ اس دن سے آج تک مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہیں گونجی تھی۔ تو لوگوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی، کوئی کہتا تو ٹال دیتے تھے، منع کر دیا کرتے تھے، کہ وجہ یہ تھی کہ میں جب اذان دیتا تھا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک سے آپ تشریف لاتے تھے، تو میرے لیے یہ منظر بہت زبردست اور بہت عجیب ہوتا تھا کہ میں اذان دوں اور اللہ کے رسول تشریف لائیں۔ اب یہ میرے لیے برداشت کے باہر ہوگی بات کہ میں اذان دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائیں، اس لیے میری ہمت نہیں ہے۔ بہرحال لوگوں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ ان سے اذان تو دلوانی ہے، تو جا کر کے حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن اور حسین، ان دونوں سے جا کر کے درخواست کی کہ آپ جا کر کے کہیں، آپ کی بات نہیں ڈالیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ حضرت حسن اور حسین نے کہا کہ چچا ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ اذان دیں، ہم آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ اب لاڈلوں کی درخواست تھی، لاڈلوں کی جو ایک طریقے سے فرمائش تھی، کیسے ٹال سکتے تھے؟ اذان کا وقت ہوا، کھڑے ہو کر کے جیسے ہی اذان دی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہو گئی، اور لوگ دہاڑے مار مار کر کے اپنے گھروں سے گلیوں کی طرف باہر نکل پڑے۔ ایسا لگا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ ہوتا ہے نا، نوسٹیلجیا جیسا معاملہ بن جاتا ہے، پرانے معاملات، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اب وہی آواز ہو، وہی سما گونج اٹھے اور وہی حالات اور معاملات بن جائے تو کیسے لوگوں کو اپنے اوپر ضبط آیا ہوگا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک یاد۔ بہرحال بڑے مرتبے والے صحابی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ البتہ ان کے متعلق ایک واقعہ عوام کے اندر مشہور ہے، جبکہ اس واقعے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اذان دیتے تھے، اور ایک موقع پر انہوں نے اذان نہیں دی، کسی اور نے اذان دی تو سورج نہیں نکلا، وقت ٹھہر گیا، حالانکہ اس واقعے کی اصل نہیں ہے۔ ایسا کوئی واقعہ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ ہاں، ان کا اذان دینا
بہت بڑا درجے کا اور بہت بڑی فضیلت والا معاملہ تھا۔ البتہ اذان کے متعلق بہرحال یہ جو اذان ہے اس کے اندر جو کلمات ہیں اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت بھی ہے، اور اس کے اندر جو اسلام کے 3 بنیادی اصول ہیں، توحید، نبوت اور آخرت، تینوں کی طرف اشارہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو 3 میں سے سب سے پہلا عقیدہ یہاں پر آ جاتا ہے، وحدانیت، اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ پھر آتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ رسالت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا اقرار، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو بتایا یہ گیا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ نماز پڑھو گے تو دائمی کامیابی ملے گی، اور دائمی کامیابی وہ آخرت میں ملے گی، تو یہ آخرت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ بہرحال اسلام کے 3 بنیادی اصول، اور تینوں کا اذان میں جو ہے اشارہ ملتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی سمجھدار شخص، کوئی عقل مند شخص نماز کے کلمات کے اندر غور کرے، اس میں جو ہے وہ غور و فکر کرے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ نماز کا کوئی موازنہ نہیں ہے ان دوسری چیزوں سے جو دوسرے مذاہب کے لوگ اپنی عبادتوں کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کھیل اور تماشا ہے، لغو باتیں ہیں، بوق بجانا اور ناقوس بجانا، جبکہ یہ خالص دعوت ہے اور بہترین کلمات ہیں۔ بعض مرتبہ غیر مسلموں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ سنتے ہیں اور سن کر کے جھوم جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل یہودیوں نے بھی، کیونکہ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر کچھ ویڈیوز گردش کرتی ہیں، دیکھنے میں مل جاتی ہیں کہ یہودیوں نے بوق بجانا بند کر کے مسلمانوں کی اذان کی طرز پر ہی کچھ کلمات جو ہے وہ کہنے شروع کر دیے۔ باقاعدہ یہودیوں کی جو اذان ہے، اذان نہیں ہے وہ، کیونکہ وہ اذان جیسی چیز ہے اسی لیے میں اس کو اذان کہہ رہا ہوں، حالانکہ اذان تو وہ ہے جو اسلام کے اندر مسلمانوں میں مؤذن صاحب دیتے ہیں۔ یہودیوں نے تو اذان کی طرز پر کچھ کلمات اذان جیسے ہی کہنے شروع کر دیے، وہ اذان نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے کمپیریزن کے ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، وہ بڑا خوبصورت آدمی رکھتے ہیں، وہ بڑی خوبصورت آواز والا آدمی رکھتے ہیں، وہ کہ جب وہ اذان دیتا ہے تو جیسے مدینہ منورہ کے اندر جس طریقے سے اور مکہ المکرمہ کے اندر جس طریقے کے مؤذنین حضرات ہوتے ہیں، ایسی ان کی خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں، اس طریقے کی آواز والا کوئی بندہ وہ تلاش کرتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں اپنی عبرانی ہبرو زبان کے اندر کیا کیا کلمات کہتے ہیں، وہ سمجھ میں بھی خیر نہیں آتے۔ بہرحال ان کلمات کا اور اس لب و لہجے کا اذان کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن مسلمانوں سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی اپنا جو بوق والا معاملہ تھا اس کو اپڈیٹ کر دیا اپنے ان کلمات کے ساتھ۔ یہ بھی اسلام کے سچا ہونے کی ایک دلیل ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مذہب کو آسمانی مذہب اور سچا مذہب کہنے کے باوجود اپنی چیزوں کو ہمیں دیکھا دیکھی جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیا اور اپنی چیزوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ اذان کی بڑی فضیلت ہے، اسلامی شعار میں سے ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو نا تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اور اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچے کے اذان دی جائے تو دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ اور دیکھیے بچے کے کان میں اذان دیتے وقت جو ہے وہ کانوں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں عوام کے اندر چلی ہوئی ہیں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر بعض مرتبہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ بچے کے کان میں اذان دیتے وقت کان پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ مستحب ہے، اور اذان یہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اذان میں آدمی جو ہے نا بلند سے بلند آواز نکال سکے۔ جب اس کے کان بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زور سے اذان دیتا ہے، اور بچے کے کان میں اذان دیتے وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں کانوں پر ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تکبیر، اقامت، یہ بھی جیسی جماعت کھڑی ہوتی ہے اسی وقت اس کو پڑھا جاتا ہے۔ البتہ ہمارے یہاں لوگوں کے اندر اس متعلق غفلت بھی ہے، کوتاہی بھی ہے، غلطی بھی ہے، وہ یہ کہ کسی معاملے کو دیکھ کر اس کے عادی ہو جائیں اور وہی بات شروع کر دیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ تو وہ ہے جو جب اذان کھڑی ہوتی ہے اور مؤذن آ کر کے اور امام آ کر کے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مؤذن آ کر کے جب وہ تکبیر کہتے ہیں تو وہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ جب وہ حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے الفاظ آتے ہیں تب وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بھی حد سے جو ہے وہ گزر گئے،
اور غلطی یہاں پہ ہماری بھی ہے، ہم لوگ بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں. ہمارے یہاں بھی غفلت یہ ہے کہ جب امام صاحب حجرے پہ نکل کر یا کہیں سے بھی تشریف لاتے ہیں، مصلی کی طرف آتے ہیں، ابھی مؤذن نے اقامت کہنی شروع بھی نہیں کی ہوتی، ابھی امام صاحب مصلی تک آئے بھی نہیں ہوتے، کھڑے ہو جاتے. بے ادبی، بدتمیزی، گستاخی. ہمارے یہاں ایک تو گھڑیاں ایسی لگ گئی ہیں وہ ڈیجیٹل والی، اور ان گھڑیوں میں آواز ایسی لگا دی کہ وہ جیسے ہی ٹائم پورا ہوتا ہے ویسے اس کے اندر آواز آ جاتی ہے. یا تو وقت اتنے قیمتی ہے کہ 1 سیکنڈ کی دیر بھی برداشت نہیں ہوتی، یا گھنٹوں گھنٹوں چوباروں پر چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے ہم لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھے رہنا چاہیے، اس طریقے کا کوئی معاملہ نہیں. جیسے ہی دیکھیے، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب امام صاحب تشریف لے آئے مصلی پر اور مؤذن صاحب اقامت شروع کر دیں، ان کے اقامت کہنے کے بعد اب کھڑا ہونا چاہیے، ادب کا تقاضا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی اقامت شروع ہوئی بھی نہیں ہے، امام صاحب مصلی تک آئے بھی نہیں ہے، پہلے سے کھڑے ہو جاتے ہیں. بلکہ بعض جگہ تو دیکھا یہ گیا کہ جہاں پر اس طریقے کی گھڑیاں لگی ہوئی اور ان گھڑیوں میں آواز پیدا کر دی گئی ہے، وہاں پر اگر امام صاحب یعنی کہ گھڑی میں آواز پیدا ہو گئی، وہ الارم سے جو ہے وہ بج گئی، سیٹی سی بج گئی، اور ابھی امام صاحب حجرے سے تشریف نہیں لائے، تو لوگوں کے اندر ایک بے چینی دیکھی گئی ہے، پلٹ پلٹ کر حجرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کب آئیں گے. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. آپ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے اتنی دیر تک آپ کو اذان کا ثواب ملتا رہے گا، پتہ ہے آپ کو. لیکن ان چیزوں کی باتیں، ان کی فضیلتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ بڑی جلدی ہوتی ہے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو ایسے باہر نکلتے ہیں جیسے پنجرے سے جو ہے وہ طوطا نکلا، پرندہ نکلا. اس طریقے کی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، آرام سے بیٹھے رہنا چاہیے. بہرحال اب تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ خود بجائے اس کے کہ مسلمان اچھی آواز والے مؤذن صاحب رکھیں، ان کو اچھی تنخواہیں دیں، اور اللہ حفاظت فرمائے، دوسری کہانی ہوتی جا رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم تنخواہ لینے والا کوئی آدمی اذان دے دے، اس کی آواز اچھی ہو یا نہ ہو، وہ کلمات اذان ٹھیک سے ادا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، بس اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں مسجدوں کے اندر ایسا شخص اذان دینے والا چاہیے جو کم سے کم تنخواہ لے لے، نالیاں صاف کر دے اور صفائی کر دے، جھاڑو لگا دے. یعنی کہ وہ ایک طریقے سے مؤذن نہ ہو، خادم ہو. اذان تو وہ ویسے ہی دے دے، اور جب امام صاحب نہ ہو تو اسی خادم، اسی نوکر کے پیچھے ہم نماز بھی پڑھ لیں. یہ ہماری عبادتوں کا حال ہے، یہ ہماری ذہنیت ہے، مسلمانوں کی ذہنیت بتا رہا ہوں. اتنے ہم لوگ جو ہے اذان سے پریشان ہو چکے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے کہ بس وہ میں نے ذکر کیا تھا نا، پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک وہ فوج کے افسر تھے، کوئی بڑے آدمی اور افسرانہ مزاج، اور جو ہے فوج سے جب واپس آئے، کسی اس سے اپنے گھر واپس آئے، تو مؤذن صاحب چونکہ فجر کی اذان دیتے تھے، ان کی نیند میں خلل آتا تھا، کیونکہ خواب خرگوش جو ہے نا ہمارا، جو غفلت کی نیند ہے، ہم اس میں کسی طریقے کی کمپرومائز نہیں چاہتے. خود میں اپنے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنی مسجد کی بتا رہا ہوں. ایک مسلمان گھر سے ہماری مسجد کے اندر یہ درخواست آئی کہ جو اسپیکر کا جو رخ ہے نا وہ ہمارے گھر سے پھیر دیا جائے، صبح صبح جب اذان ہوتی ہے تو ہماری نیند ٹوٹتی ہے. یہ کم ظرفی، یہ معاملات مسلمان گھر سے درخواست آئی. غیر مسلموں کی بات میں نہیں کرتا، ان کو تو ہم پریشان کریں گے بھی نہیں ویسے بھی، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، یہ تو مکلف ہے، اور یہ درخواستیں آ رہی ہیں. بہرحال اس نے مؤذن صاحب کے پاس جو ہے یہ پیغام بھجوا دیا کہ کل سے اذان مت دینا. مؤذن صاحب نے نمازیوں کو، اہل محلہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے یہ پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب کے اندر واقعی لکھا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، کسی کی باتوں میں مت آئیے، آپ اذان دیجیے. وہ کھڑے ہو گئے، دوبارہ اذان دی. اس نے مؤذن صاحب کے تماچا رسید کر دیا، تھپڑ مار دیا. تھپڑ تو اس نے مار دیا، لیکن بہرحال اس کے اوپر ایک مصیبت آ گئی، ہاتھ پیروں کی جو ہے وہ محتاج ہو گیا، فالج آ گیا، لقوہ مار گیا. بہرحال کیا ہوا، افسرانہ مزاج تو تھا، بیوی بچے خدمت کرتے تھے، لیکن وہ وہی ڈانٹنا، وہی چیخنا چلانا. بیوی بچوں نے کہا بھائی یہ تو برداشت کے باہر ہو رہا ہے. انہوں نے کیا کرا، اس کی چرپائی اٹھائی، گھر کے باہر رکھ دی. اس نے اپنے بھائی کو بلوایا، اس کو اس پر ترس آیا، وہ اپنے بھائی کی کھاٹ اٹھا کر کے لے گیا. لیکن وہی افسرانہ مزاج اور وہی اپنے بھائی کو اور ان کے بیوی بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو، ایک تو ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، اوپر سے جو ہے وہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، ہم سے تو نہیں ہوگا. کچھ دن تو گاڑی چلی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا، وہی تکبر، وہی گھمنڈ، وہی چیخنا چلانا. اس کے بھائی کے بچوں نے بھی اس کی چرپائی وغیرہ اٹھا کر کے جو ہے سڑک پر ڈال دی. اب باہر بیٹھا ہوا ہے، ہر گزرنے والے سے کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، کچھ کھانے کو دے دو، کچھ پینے کو دے دو. اب ایک شخص وہاں سے گزرا، اس نے کچھ پیسے دیے کہ میں پیسوں کا کیا کروں گا، میں تو محتاج آدمی ہوں، مجھے کچھ کھانے کا لا کر کے دو. کسی نے کچھ کھانے کا لا کے دے دیا تو میرے منہ میں ڈالو، میں تو کھا بھی نہیں سکتا. جس اللہ کے نام پر چڑھتا تھا اسی اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے.
یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے نمونے رکھے، ڈرنا چاہیے پروردگار سے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آج مسلمان ڈٹ کر اس طریقے کی باتیں کرتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ ٹائم زون کا فرق ہے، کہیں پر اذان دی جاتی ہے، پھر وہ چلتے 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 دنیا کے پورے گلوب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اذان کس طریقے سے گھومتی ہے، کیسے چلتی ہے۔ اذان دی جاتی ہے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچتی ہے، اور جب وہ دوسرے علاقے تک پہنچتی ہے تو پیچھے والے علاقے میں جہاں پہلے فجر کی اذان ہوئی تھی وہاں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر ادھر سے ظہر کی اذان چلتی ہے، پھر اس طریقے سے چلتے 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 گلوب پر دوسرے علاقے میں ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، تو ادھر عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر وہاں یعنی کہ 24 گھنٹے ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں اذان ہر وقت دی جا رہی ہے۔ اللہ کا نام اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں، دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں یہ صدا ہر وقت گونج رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ، 24 گھنٹے 12 مہینے، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست معاملہ چلایا ہے کہ اس طریقے سے اذان کے کلمات گھومتے اور چلتے ہیں۔ بہرحال یہ چند ایک باتیں تھیں اذان کے متعلق، اور اس کے متعلق کچھ مسائل بھی ہیں، ان کی ضرورت پڑی تو کبھی ان کو بیان کیا جائے گا، یہاں اس کا بہرحال موقع نہیں ہے، کیونکہ اذان کی کچھ تھوڑی سی فضیلت اور کچھ تھوڑا سا اس کا معاملہ اور تھوڑا سا اس کا جو ایک مقام ہے اس کا بیان کرنا مقصود تھا، اور کیونکہ سیرت کلاس ہے، مسائل کی کلاس نہیں ہے، اس لیے یہاں پر مسائل نہیں چھڑتا، البتہ کبھی کسی موقع پر اس کے متعلق بات ہوگی، اور جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہماری یہاں ضرورت کی چیزیں ہیں انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر گفتگو کا کوئی سلسلہ شروع کیا جائے، لوگوں کو جوڑا جائے، تاکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس کے اندر خوب زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمارے یہاں جد و جہد اور کوشش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائے، مقبول بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وہ جو میثاق مدینے کی بات رہ گئی تھی وہ اگلی نشست کے اندر اسی سے ہم بات شروع کریں گے۔ تقریباً جتنی باتیں تھیں ہجرت کے بعد کی وہ ساری کی ساری آ چکی ہیں پہلے سال کے اندر۔ اب ہم میثاق مدینہ پر گفتگو کریں گے اور سیرت کا جو سلسلہ، اسباق کا جو سلسلہ، اس کو آگے جاری کریں گے۔ پروردگار جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔